قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خود کو پاک باز سمجھتے ہیں؟ اس سے مراد بھی یہود ہیں جو اپنے بارے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے اس دعویٰ کو رد فرما رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے درست نہیں سمجھا. چنانچہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں نے بار بار عرض کیا کہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم، کہ ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے. خود کو اللہ کی اولاد قرار دینا یہ در حقیقت اللہ کے لیے گالی ہے. جس چیز کو اپنے لیے یہ تعریف کی اور مدح کی چیز سمجھتے ہیں، اللہ اس کو اپنے لیے گالی تصور فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، حالانکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، کہ آدم کی اولاد کے لیے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے. ظاہر ہے ہم لوگوں کو اس کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا. اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گالی کیسے ہے، یدعو لی ولدا، کہ یہ میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں. اولاد کا دعویٰ کرنا یہ گالی ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، ایک بندہ جو دوسرے کا بیٹا نہیں ہے، اگر کہا جائے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے تو یہ گالی ہی تصور کیا جائے گا، اور اس پر سخت سزا کا حکم ہے. چنانچہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے نسب سے متعلق تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے. اور یہ ایسی سزا ہے کہ جو 1,00,000 دفعہ بھی توبہ کر لی جائے تو معاف نہیں ہوتی. توبہ کر لی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا، لیکن سزا مل کر رہے گی. اور دوسری سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے. اس کی گواہی دوبارہ کبھی بھی ان معاملات میں قبول نہیں کی جاتی. تائب ہونے کے باوجود، نیک ہو جانے کے باوجود، جب ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو گیا نسب کے حوالے سے تو دوبارہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ ان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر آگے فرمایا کہ کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کرتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ اس کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اور پھر خود ہی آگے ارشاد فرمایا کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت اس طرح سے کرتا ہے کہ لَن يُعِيدَنِي، میں نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز قیامت نہیں آئے گی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کا دعویٰ ہے قیامت آئے گی، جو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دعوے کو صحیح تصور نہیں کرتا. تو یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کے مترادف ہے. تو اللہ رب العزت ان کی اس بات کو پسند نہیں کرتے جس کو وہ اپنے لیے پاکیزگی کا باعث سمجھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں
اور ہم اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں، یہ دعویٰ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ محض دعووں سے اللہ کے ہاں معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ آیا برگزیدہ لوگوں والے اعمال ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نیکوکار اور برگزیدہ لوگوں والے اعمال ہیں تو اللہ سے کچھ حاصل ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اعمال ایسے نہیں ہوں گے تو پھر خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ اور اسی طرح اپنی بلا وجہ تعریف کرنا اور یا کسی اور کی اس کے منہ پر اس کی بلا وجہ تعریف کرنا، یہ ممانعت کی چیز ہے، اور اس کو بھی پسند نہیں فرمایا گیا، اس لیے کہ اس میں تکبر در حقیقت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی بندہ مجلس میں کسی جگہ بیٹھ کر اپنی بلا وجہ کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت اس کے پیچھے تکبر کار فرما ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور تکبر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ منقول ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام برہ تھا، اور برہ کا نام بھی معنی بھی نیکوکار ہونا، برگزیدہ ہونا، تو برہ ان کا نام تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام برہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ربیبہ تھیں۔ ربیبہ ایسی بچی کو کہتے ہیں جو بیوی کی اولاد پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام برہ ہے، تو آپ نے اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ برہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا اور اپنے آپ کو پاک باز سمجھنا یہ درست نہیں ہے، تمہارا نام آئندہ سے زینب ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل فرما دیا۔ تو اس لیے خود کو پاک باز سمجھنا اور پھر اعمال سے ہٹ کر پاک باز سمجھنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر تکبر اور کسی طرح کا عجب خود پسندی شامل نہ ہو، محض اظہار نعمت کے طور پر اپنے اندر موجود کسی وصف کا اظہار کر دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر تکبر کار فرما ہو، عجب خود پسندی کار فرما ہو، یا ایسی صفت جو اندر موجود نہیں ہے خواہ مخواہ اس کا چرچا کر رہا ہے، تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہود کی عادت تھی، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، یعنی اعمال کی بنیاد پر جب بندے اعمال پاکیزگی کے اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فتیل دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فتیلہ اور تھوڑا سا آگے جا کر پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے نقیر، اور 22ویں پارے میں ایک لفظ ہوا ہے استعمال قطمیر۔ یہ تینوں لفظوں کا تعلق کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک کٹ سا ہوتا ہے، اس کٹ میں اگر خشک کھجور ہو اس کو کھولا جائے تو اس کٹ میں سے ایک دھاگا سا نکلتا ہے، چھلکے کا حصہ ہوتا ہے، دھاگا سا باریک سا نکلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فتیلہ۔ اور عرب عام طور پر کسی چیز کی قلت کمی کا اظہار کرنے کے لیے اس کو بطور تشبیہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ فلاں کے پاس تو فتیل کے برابر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کھجور کی گٹھلی کے کٹ کے درمیان ایک چھلکا سا ہوتا ہے، دھاگا سا، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو بھی بندہ اعمال کرتا ہے اس کا پورا صلہ اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح نقیر کا لفظ ہے، کھجور کی گٹھلی ہی کے کٹ کے ایک کنارے پر ایک نقطہ سا ہوتا ہے جہاں سے درخت اگتا ہے۔ ہر بیج کے
اندر ایک نقطہ سا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، جہاں سے وہ پودا اس بیج سے اگتا ہے تو وہ بھی بہت معمولی سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ آگے لفظ آ رہا ہے نقیر، اس سے مراد وہ نقطہ ہے۔ اور قطمیر سے مراد اس کا چھلکا ہے، جو کھجور کی گٹھلی اور کھجور کے اوپر والے حصے کے درمیان میں ایک باریک سا پردہ، باریک سی جھلی سی ہوتی ہے، وہ بھی تر کھجور میں نظر نہیں آتی، جب کھجور خشک ہو جائے تو پھر نظر آتی ہے، وہ بھی بالکل غیر معمولی سی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں، اور اس کا استعمال قرآن پاک میں ہے ما یملکون منہ قطمیر، کہ یہ جن کو تم اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو یہ تو قطمیر کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کے اندر تو اتنا سا بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ان کا کوئی عمل دخل ہو قدرت میں، کائنات میں، نظام میں، وہ بھی نہیں ہے جن کو تم اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو۔ تو بہرحال یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فتیل کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مالک کی ذات اور اس کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔